شروع اللہ کا پاک نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے پاک فضائیہ کا ایک ناقابل تسخیر کارنامہ۔ جنگ کے 6 دن گزر گئے تھے۔ بڑی فوجوں کے خون ریزہ مارکوں، توپوں، ٹینکوں، مارٹروں اور مشین گنوں کی قیامت خیزی سے دور پاک فضائیہ کے ایک اڈے پر اترتے چڑھتے لڑاکا بمبار طیاروں کی مسلسل گھن گرج اڈے کے گرد و نواح کے پرسکون ماحول کو مرتفش کر رہی تھی۔ طیاروں کے آنے جانے میں جو تیزی اور زرر پن اور ان کی اڑانوں میں جو شان تھی، اس سے ایک زندہ قوم کی بیداری اور جذبہ حریت کا پتہ چلتا تھا۔ طیارے گرگراتے ہوئے اترتے تھے اور گرجتے ہوئے اڑتے تھے، جنگاڑ کر کہہ رہے ہوں، ہم زندہ ہیں، پاکستان زندہ ہے، پاکستان کی فضائیں آزاد رہیں گی، پاک فضائیں ہیں، ہم کسی کو نہ آنے دیں گے۔ گراؤنڈ کریو خصوصاً امرتسر اسلحہ بارود کا ذمہ دار عملہ کا موثر کیے ہوئے گھونسلوں میں اس طرح اپنے کام میں مگن تھے جیسے عبادت کر رہے ہوں۔ ایک عبادت ہی تو تھی، وطن کی دفاع کے لیے طیاروں کو تیار بر تیار رکھنا عبادت سے کم تو نہیں ہوتا۔ اس روز کسی فضائی مارکے یا جارحانہ حملے کے مجروح طیاروں کو بہت ہی جلد مرمت کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کرنے میں محو تھے۔ انہیں دشمن کا فضائی حملہ روکنے کے لیے تیار رکھنے تھے۔ دشمن کے ہوائی اور فوجی ٹھکانوں، بڑی فوجی کے اگلے پچھلے مورچوں اور گن پوزیشنوں چپٹنے کے لیے بھی طیاروں کو ٹھیک ٹھاک رکھنا۔ سورج ہر صبح طلوع ہوتا اور چمکتا دھمکتا پاک فضائیوں کے اس اڈے کے اوپر سے گزر کر افق میں ڈوب جاتا تھا، لیکن پاک فضائیہ کے شہباز اور گراؤنڈیوں کے لیے اب ابھرتا سورج کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ انہیں اب وقت و زمانے کا کوئی احساس نہ تھا، انہیں بھوک بھی نہیں لگتی تھی، نیند بھی نہیں آتی تھی۔ وطن کی آبرو کو خطرے میں دیکھ کر وہ طیاروں کے ساتھ طیاروں کا مشینی حصہ بن گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، گراؤنڈ کریا طیاروں کی نوک پلک درست کر رہے تھے۔ بہت سے طیارے جنگی پروازوں پر گئے ہوئے تھے، طیارے اتر بھی رہے تھے، چڑھ بھی رہے تھے۔ آپریشن روم میں لڑاکا بمبار ونگ کے ونگ کمانڈر محمد انور شمیم ہوابازوں کو دشمن کے علاقے میں ایک حملے کے لیے ہدایت دینے لگے تھے۔ یہ اس روز کا نہایت اہم اور خطرناک ترین مشن تھا۔ دشمن نے امرتسر میں ایک بہت بڑا ریڈار نصب کر رکھا تھا، جس کی حفاظت کے لیے دفاعی انتظامات بہت خطرناک تھے۔ یہ ریڈار اس قدر طاقتور تھا کہ پاک فضائیہ کے حملے آور طیاروں کو بہت دور سے دیکھ لیتا تھا۔ اسے تباہ کرنا ازبس لازمی تھا، لیکن اسے تباہ کرنا کوئی ایسا آسان نہیں تھا کہ گئے اور بم گرائے۔ یہ ریڈار بڑی خوبی سے ڈھکا چھپا تھا۔ بھارتیوں نے ریڈار کو جہاں نصب کر رکھا تھا، جنگی نقطہ نگاہ سے وہ چھوٹی اور انوکھی جگہ تھی۔ یہ امرتسر کی چھاؤنی کا گنجان آباد علاقہ تھا۔ انہوں نے اس خطرے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ اس ریڈار پر کیے ہوائی حملے ہوں گے اور طیاروں سے برستے راکٹوں، گولیوں اور بمبوں کی زد میں گرد و پیش کی شہری آبادی بھی آئے گی۔ بھارتیوں کا خیال تھا کہ پاکستانی ہواباز تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ شہری آبادی کے وسط ریڈار اسٹیشن بھی ہو سکتا ہے۔ بھارتی پاگل تھے۔ ونگ کمانڈر شمیم نے اس ریڈار کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ 3 ہواباز منتخب کیے۔ اس اہم ترین اور خطرناک مشن کی قیادت شمیم خود کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے تینوں ہوابازوں کو آخری ہدایت کے لیے بلایا تو ہواباز آ گئے، مگر تیسرا نہ پہنچا۔ اسکواڈرن لیڈر منیر احمد پاس ہی کھڑے تھے۔ ونگ کمانڈر شمیم نے ان سے اپنے مشن کے تیسرے ہواباز کے متعلق پوچھا تو منیر نے مسکرا کر کہا، میں ہوں تیسرا ہواباز۔ شمیم نے ذہن پر زور دیا اور بولا، نہیں، تم تو میں نے اس حملے کے لیے نہیں چنا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ فلائنگ آفیسر مسعود تھا۔ ٹھیک ہے سر، منیر نے کہا، لیکن مسعود کسی اور مشن پر گیا ہوا ہے، وہ پہلے ہی فضا میں ہے۔ کیا منیر نے سچ کہا تھا کہ تیسرا ہواباز فضا میں ہے؟ شمیم شاید اس کا مقصد سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے متانت سے کہا، آؤ بھائی، تم ہی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم جیت گئے۔ منیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ منیر نے یہ حرکت پہلی مرتبہ نہیں کی تھی۔ اسے دنیا میں 2 ہی چیزوں سے محبت تھی، پرواز اپنی کنبہ جنگ کے دوران اور زمین ڈیوٹی۔ ونگ آپریشن آفیسر پر مامور تھا، لیکن وہ زمین پر ٹک نہ سکتا تھا۔ سرکاری طور پر وہ پرواز کے لیے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ
اڑانا اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ 8 مرتبہ کسی نہ کسی ہواباز کو اپنی زمینی ڈیوٹی پر بٹھا کر دشمن کے ٹھکانوں پر حملے کے لیے اڑ گیا تھا۔ اس روز اس نے دیکھا کہ ونگ کمانڈر شمیم کے مشن کا ایک ہواباز بھی نہیں پہنچا تو منیر کا داؤ چل گیا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسعود غیر حاضر ہوتا، لیکن ونگ کمانڈر شمیم منیر کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسی کو اپنے مشن میں شامل کر لیا۔ شمیم نے تینوں ہوابازوں کو امرتسر کے ریڈار اسٹیشن پر حملے کے متعلق نقوش اور خاکوں کی مدد سے تفصیلی ہدایت دیں۔ انہیں نقشے پر بتایا کہ ریڈار کسی مقام پر ہو سکتا ہے، اس خطے کا آج موسم کیسا ہے اور دشمن نے اس ریڈار کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں۔ انہوں نے ہوابازوں کو ٹارگٹ پر پہنچنے کا وقت بھی بتایا۔ سب سے اپنی گاڑیاں شمیم کی گاڑی سے ملا لیں، پیراشوٹ اور فضائی ٹوپیاں اٹھائیں اور تیزی قدم سے طیاروں کی طرف چل پڑے۔ طیاروں کی کاسک پٹوں ہوابازوں کی نشستوں میں بیٹھ کر انہوں نے کنٹرول، مختلف میٹرو بٹن، سوئچ اور آلات چیک کیے۔ یہ تو ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ ان کے ہاتھ اور آنکھیں مشین کی طرح ہر روز یہ کام کیا کرتی تھی، لیکن اس روز کی پرواز غیر معمولی تھی، چنانچہ وہ طیارے کی ہر چیز کا معائنہ غیر معمولی احتیاط سے کر رہے تھے۔ وہ دشمن کی آنکھ پھوڑنے جا رہے تھے۔ امرتسر کا ریڈار اسٹیشن بہت بڑی آنکھ تھی جو بہت دور کی چیزوں کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد پاک فضائیہ کے 4 لڑاکا بمبار سپیر طیارے رن وے کے سرے پر جا رکے۔ ان کے انجن دھیمے دھیمے گنگار رہے تھے، ان کے دلکش اور چمکتے خود و حال میں تباہی کا ہیبت ناک سامان پنہاں تھا۔ لخت گنگناتے طیارے گرجنے لگے، ان کی سیٹی نما آوازیں ہولناک چیخیں بن گئیں اور وہ طیارے رن وے پر چل پڑے۔ ایک کا ہواباز ونگ کمانڈر شمیم اور دوسرے کا اسکواڈرن لیڈر منیر تھا۔ دونوں طیارے تیز ہوئے اور پھر اس قدر تیز کہ دیکھنے والوں کی نظریں تعاقب میں اڑنے لگیں۔ دونوں شہباز زمین سے اٹھے اور ستمبر کے تپتے آسمان کو چیرنے لگے۔ ان کے پیچھے دوسرے 2 طیارے رن وے کے سر پر آ کر چل پڑے اور وہ بھی فضا کو تیروں کی طرح چیرتے شمیم اور منیر سے جا ملے۔ وہ فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز احمد بھٹی اور فلائٹ لیفٹیننٹ سہیل چودھری تھی۔ وہی چودھری بلاوڑا کا ہیرو۔ طیارے فضا میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے امرتسر کا رخ کیا۔ 10 ہی منٹ بعد دشمن کی سرحد پلانگ گئے اور وہ زیادہ بلندی پر نہیں تھے۔ حملے کے لیے ٹارگٹ کم بلندی پر پرواز کی جاتی ہے۔ شہبازوں نے نیچے دیکھا، ہر سود ملکوں کی فوجیں خون ریزی جنگ عروج پر تھی۔ BRB اس طرف تمام کا تمام علاقہ بھارتی فوجوں سے اٹا پڑا تھا۔ میدان جنگ کی میل ہا میل وسعت دھوئیں اور گرد و غبار اگل رہی تھی۔ بھارتی حوث ملک گیری سے پاگل ہوئے جا رہے تھے اور پاکستانی اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر جان پر کھیل رہے تھے۔ دائیں طرف پاک فضائیہ کے چند شہر یافتہ ٹینک شکن طیارے نظر آئے۔ وہ اپنی بری فوجوں کی مدد کر رہے تھے اور دشمن کے مورچوں، توپوں اور ٹینکوں پر چھٹ کر راکٹ بختر شکن اور آتش گولیاں برسا رہے تھے۔ ان کے پھٹتے راکٹ سے زمین سے جو بادل اٹھتے تھے اور اوپر پروازوں سے نظر آ رہے تھے۔ شمیم اور اس کی فارمیشن کے ہوابازوں کو اپنی انجن کی گونج کے سوا اور کچھ سنائی نہ دیتا۔ زمین کی جنگ انہیں خاموش فلم کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ حق و باطل کے اس معرکے کو دیکھ کر ان کی رگوں میں خون کھولنے لگا اور امرتسر کے ریڈار کی تباہی کا عزم جزو ایمان بن گیا۔ ان کی نظریں میدان جنگ سے ہٹ کر دشمن کے آسمان میں دشمن کے طیاروں کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ کاک پٹوں میں چوکس بیٹھے زمین کے ساتھ ساتھ اڑے جا رہے تھے۔ زمین کے گرد کی وجہ سے نظر دور تک کام نہ کر رہی تھی۔ انہیں امرتسر کا مشہور دربار صاحب نظر آنے لگا۔ جنگ زدہ فضاؤں میں اس کے کلسوں کا حسن نکھرا ہوا تھا، لیکن وہ وقت مغل بادشاہی کی فیاضی کی اس حسین علامت کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا نہیں تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے شہنشاہ جہانگیر نے گورے صاحبان کے چپیلوں کو یہ جگہ عطا کی تھی اور اس کا سنگ بنیاد حضرت میاں میر علیہ رحمۃ اللہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا۔ وہ جو ہی امرتسر کی فضا میں داخل ہوئے، دشمن کے طیارے شکن توپوں اور مشین گنوں سے اچانک
کھول دیے تو یہ فائر رکا ساتھ، لیکن طیارے ٹارگٹ کے قریب پہنچے تو شکن فائر میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ بھارتیوں نے ریڈار کے ارد گرد خدا جانے کتنی ساری گنیں لگا رکھی تھیں۔ ان میں سے ہر قسم کے ہر سائز کی گنیں تھیں۔ ان گنوں نے ٹریس سے روشنی کی لکیریں چھونے والی گولیوں اور پٹھے گولوں کے دھوؤں کے مرغوبوں سے امرتسر کا آسمان بھر دیا۔ ٹریسوں گولیاں زمین سے آسمان تک اور تمام فضائے وسط میں روشنی کی لکیروں کا جالا تن دیا۔ انچ انچ پر گولے پھٹ رہے تھے اور چھوٹی بڑی گولیوں کی بھونچار طیاروں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ پاک فضائیہ کے چاروں شہبازوں بے خوف و خطر طیارے شکن فائر کے آتشی تانے بانے میں اپنے ٹارگٹ کے ارد گرد اڑ رہے تھے۔ منیر ڈپٹی لیڈر تھا۔ پہلا حملہ اسے ہی کرنا تھا۔ وہ حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ دوسرا شہباز نے اپنی باری کے انتظار میں طیارے ایک طرف کر لیے۔ منیر غوطے میں جانے کے لیے عقاب کی مانند فضا میں اوپر اٹھا۔ دشمن کی تمام تر طیارہ شکن گنوں کے فائرنگ منیر پر مرکوز رہی تھی۔ اس اطلاع میں کوئی مبالغہ نہ تھا کہ دشمن نے اس ریڈار کے ارد گرد بہت زیادہ اور بہت خطرناک دفاعی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اطلاع کی تصدیق زمینی گنوں کی فائرنگ کی شدت سے ہو رہی تھی۔ بیک وقت جانے کے لیے گولے منیر کے طیارے کے قریب پھٹے اور اس کا طیارہ بری طرح لرزا، لیکن منیر نے اس قدر بھیانک فائر سے بچنے کی ذرا برابر کوشش نہ کی اور اس نے اپنی اڑان کی انچ بھر بھی ادھر ادھر نہ ہونے دیا۔ وہ غوطے میں چلا گیا۔ دشمن کا فائر اور زیادہ ہولناک ہو گیا۔ منیر کی پرواز کے اندازے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ قسم کھا چکا ہے کہ ریڈار یا موت۔ منیر بازی ہار گیا۔ ونگ کمانڈر شمیم کو وائرلیس پر اس کی آخری آواز سنائی دی، ریڈار میں ہٹ ہو گیا ہوں۔ یہ منیر کی آخری آواز تھی۔ پھر اس کا وائرلیس سیٹ خاموش ہو گیا۔ منیر غوطے سے اٹھا نظر آیا۔ شمیم نے اسے رہ رہ کر پکارا، لیکن منیر فضاؤں میں نہیں تھا۔ اس کی آواز نہ سنائی دی اور اس کی آواز کو شمیم آج بھی ترس رہا ہے۔ ایک عظیم شہباز دشمن کی فضا نگل لیا تھا۔ پختہ ارادے والا ونگ کمانڈر شمیم کی جذباتی کیفیت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ ایک تو وہ دشمن کی کمر توڑ دینا چاہتا تھا جو بے خبری میں پاکستان کی سرحدوں میں دندناتا گھس آیا تھا، اور دوسری منیر جیسے العزم اور اصرار کے پتلے ہواباز کے کھو جانے سے شمیم پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ نیچے سے دشمن طیارے شکن گنیں ساری فضاؤں کو گولیوں اور گولوں سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ پاکستان کے 3 ہواباز کتنی دیر تک امرتسر پر اڑتے نظر آئیں گے۔ کہیں بھی لمحہ تینوں اس ہولناک فائرنگ کی زد میں آ جانا متوقع تھا، لیکن شمیم دشمن کی آتش بازی سے بے نیاز اس نشان پر غوطے میں چلا گیا جہاں ریڈار کو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دشمن کی گنوں کی زد میں آ کر بھی نشانہ چونکنے نہ دیا اور کمال یکسوئی سے کو ٹھکانے پر لا کر بیک وقت تمام راکٹوں کی بونچار فائر کر دی۔ ناظرین، اور اس کہانی کو مکمل جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے شائن ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ سکیں۔